بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے کہ جس طرح ہوائیں اسے ہمیشہ جھکائے رہتی ہیں، اسی طرح مومن کو بلائیں اپنی لپیٹ میں لیے رہتی ہیں۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے کہ اگرچہ وہ ہواؤں کے دباؤ سے ہلتا بھی نہیں مگر آخر کار جڑ ہی سے اکھڑ جاتا ہے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ منافق دنیاوی زندگی میں مصائب و تکلیف سے زیادہ دوچار نہیں ہوتا اور نہ بلاؤ علام اس پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، تاکہ یہاں کی مصیبتوں کے بدلے میں اس کے لیے اخروی زندگی کا عذاب ہلکا نہ ہو جائے، جبکہ مسلمان کا دنیا میں مصائب و آلام میں مبتلا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اسے آخرت میں بڑی پرسکون اور پرمسرت زندگی حاصل ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت صاحب رضی اللہ عنہ کے پاس جو تپ و لرزہ میں مبتلا تھیں تشریف لائے، اور ان کی حالت دیکھ کر کہ یہ تمہیں کیا ہوا جو کانپ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اسی طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ تشریح: ایک روایت میں منقول ہے کہ اللہ تعالی مومن کی تمام خطائیں اس کے ایک رات کے بخار کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت میں منقول ہے کہ ایک رات کا بخار ایک برس کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مسلمان دوسرے بیمار مسلمان کی دن کے پہلے حصے میں یعنی دوسرے پہر سے پہلے عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے شام ہونے تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو مسلمان دن کے آخری حصہ میں یعنی زوال کے بعد عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح ہونے تک رحمت و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور بہشت میں اس کے لیے ایک باغ مقرر کر دیا جاتا ہے۔